مقصد ہے. جیسا کہ میرا عنوان ہے الجہاد، کیا، کب، کیسے، پر ہرگز نہیں دہشت گردی جیسے. انشاءاللہ میں اس عنوان کے تحت الجہاد کی ٹاپک پر میں قرآن اور حدیث سے، قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کی زندگیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاد کبھی بھی دہشت گردی نہیں رہا. اور پھر انشاءاللہ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں میں یہ واضح طور پر سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہم کو آ کر کہہ دے، کوئی مجھ سے کہہ دے کہ بھائی تم چور ہو، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ میں چور ہوں. اسی طریقے سے اگر کوئی مجھ سے کہے تم ڈاکو ہو، میں قبول نہیں کروں گا کہ میں ڈاکو ہوں. لیکن کیوں آج امت مسلمہ کسی میڈیا کے کہنے پر کہ تم مسلمان دہشت گرد ہو یا دہشت گردی کرتے ہو اپنے منہوں کو خاموش رکھے بیٹھی ہے؟ کیوں ہم ہمارے غیر مسلموں کے پاس جاتے نہیں ہیں؟ کیوں ان کو اپنی محفلوں میں بلاتے نہیں ہیں؟ ان کو کیوں بٹھاتے نہیں ہیں تاکہ سمجھائیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، جہاد ہرگز دہشت گردی نہیں ہے، مسلمان ہرگز دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسلمان کو کوئی دہشت گرد کہتا ہے تو اس کا معنی کیسا ہوتا ہے؟ عربک میں مسلمان جو ورڈ ہے، مسلم کا اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا معنی ہے someone who peacefully submit their will to the will of Almighty God. ایک ایسا شخص جو امن کے ساتھ اپنی حیات کو، اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقے کو اللہ کے آگے سونپ دے. کیا کوئی امن والا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اگر کہیں کہ مسلم ٹیررسٹ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امن والا دہشت گرد ہے. اور یہ دو اپوزٹس ہے. کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ سورج نکلا ہے اور بہت اندھیرا چھایا ہوا ہے؟ یہ دو بالکل اختلاف والے راستے ہیں. ہم یہی سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاد دراصل ایک عظیم چیز ہے جس کو اکثر وہ حصے نے میڈیا کے، ان لوگوں نے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور آج اتفاقی طور پر یہ آزمائش کے دن ہے کہ ان کے ہاتھ میں آج میڈیا کے اوپر اقتدار ہے. اس میڈیا کو لے کر وہ لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، جہاد دراصل دہشت گردی ہے، اور مسلمان چونکہ اسلام اور قرآن کو فالو کرتے ہیں یہ تمام دہشت گرد ہیں. ہم آج اللہ کو گواہ بنا کر یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس قرآن سے ایک آیت نکال کر ثابت کر دے، بتائے نہیں، ثابت کرے دلیل کے ساتھ کہ اس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی مسلمان نہیں ہے اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، اس کے اوپر بنڈے بھڑکاؤ، اگر یہ لکھا ہے تو ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس قرآن کو پھر اللہ کا کلام نہیں مانیں گے. لیکن اگر کوئی اس کو کھول کر یہ بات نہیں بتا سکا تو ہم اس سے گزارش کریں گے کہ پھر تو قبول کر لے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، تو ایمان لا لے کہ مسلمان سب سے امن والے لوگ ہیں. الجہاد دراصل عربی لفظ جہادہ سے نکلا ہے، اور جہادہ کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی کوشش کرنا. مثال کے طور پر اگر میں یہ پانی کی گلاس دور ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا جھک کر اس کو لیتا ہوں تو میں کہوں گا عربی میں کہ میں جہاد کر رہا ہوں اس پانی کے گلاس کو لینے کے لیے. Literally, in the literal sense, the Arabic word jihad means to strive, to struggle or to make an effort. عربی میں جہاد کہتے ہیں کسی بھی قسم کی کوشش کرنے کو. اس کوشش میں یہ بات صحیح ہے کہ بعض وقت ہتھیار کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی جہاد میں ہتھیار کو استعمال کرتا ہے تو ہتھیار ہر استعمال کرنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا، کیونکہ ہتھیار استعمال کرنے والوں میں پولیس بھی آتی ہے، ہتھیار استعمال کرنے والوں میں فوج بھی آتی ہے، لیکن صرف ہتھیار پکڑنے سے کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ڈیولپ ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں ترقی ہونی چاہیے، ہمارا ملک آگے بڑھنا چاہیے، تو جب یہ ترقی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، پروگریس کا ورڈ یوز کرتے ہیں، تو پروگریس کے معنی ہیں ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس، ایجوکیشن، لٹریچر، ہسٹری، سیوکس، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ہمارے معلومات بڑھیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری فوج بھی مضبوط رہے تاکہ دشمن کے خلاف ڈٹ کر ٹھہرے، ہمارے فوج کے پاس بھی طاقت ہو تاکہ باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کریں. ڈیولپمنٹ میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے جہاد ایک بڑا وسیع لفظ ہے جس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دشمن جو اللہ کا دشمن ہو، جو معصوموں کو قتل کرنے کے اوپر کھڑا ہو، اگر ایسے دشمن کے خلاف کسی وقت پر کوئی مسلمان حاکم کی طرف سے اور مسلمان کوئی ایسا جو ہے نظام ہو جہاں کا کوئی خلیفہ، امیر المومنین، کوئی ایک واحد سرپرست اس قوم کو ان کی طرف لے جاتا ہے تاکہ ان سے مقابلہ کر کے
اللہ کے دشمن کو روکا جائے, انسانیت میں معصوم انسانوں کو تکلیفوں سے بچایا جائے, تو ایسے جہاد, ایسی بھی کوشش کو جہاد کہا گیا ہے. لیکن جہاد دہشت گردی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پھر جہاد ہے کیا؟ جہاد کب ہے اور کیسے ہے؟ تو جب آپ قرآن اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ قرآن اور صحیح احادیث میں دیکھیں گے کہ 4 دشمنوں کے خلاف قرآن میں جہاد کا حکم آیا ہے, اور احادیث میں 4 دشمنوں کے خلاف جہاد کا حکم آیا ہے. ایک جہاد کا حکم آیا ہے خود کے خلاف. کیا کوئی آدمی خود کے خلاف دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ قرآن commands a man to do jihad against his own self. If I do jihad against my own self, I am not a terrorist then. It means جہاد کے کئی طریقے ہیں. اگر میں جہاد خود کے خلاف کرتا ہوں تو کیا میں خود کے خلاف دہشت گردی کروں گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کو کہتے ہیں جہاد النفس. دوسرا جو دشمن ہے جس کے خلاف قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جہاد کرو, وہ ہے جہاد الشیطان. ایوری ریلیجن, ہر مذہب کے اندر شیطان ایک ایسا نمونہ ہے, ایک ایسا فگر ہے جس کے بغیر کوئی مذہب کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی. اسلام میں بھی شیطان کو انسانیت کا دشمن بتایا گیا ہے, irrespective کہ وہ ہندو ہیں, عیسائی ہیں, بدھ مت ماننے والے ہیں, یہودی ہے, ناستک, جو کوئی انسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ہر انسان کا دشمن ہے. اللہ نے کہا اس شیطان کے خلاف بھی جہاد کرو. تیسرا اللہ نے کہا ظالمین اور منافقین کے خلاف جہاد کرو. ظالمین مانے آپریسرز, منافقین مانے ہپوکرائٹس, ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا. اور چوتھا ہے اگینسٹ دا کفار, اگینسٹ دا ڈسبلیورز. جب کفار کا ورڈ آتا ہے جنرلی کئی غیر مسلم سمجھتے ہیں کافر ایک گالی ہے غیر مسلم کے لیے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے تمام ہندو بھائیوں کو, ہمارے تمام عیسائی دوست احباب اور بھائیوں کو, اور یہودیوں کو, ان سب کو بتائیں کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے عربی لفظ. ہر مذہب میں اس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے, اس مذہب کا نہیں ماننے والا ہوتا ہے. کوئی ہندو ہوگا, کوئی غیر ہندو ہوگا, کوئی عیسائی ہوگا, کوئی غیر عیسائی ہوگا, کوئی یہودی ہوگا, کوئی غیر یہودی ہوگا, کوئی مسلمان ہوگا, کوئی غیر مسلمان ہوگا. غیر مسلمان جو اردو لفظ ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کافر. اور کافر اگر کبھی انشاءاللہ آپ لوگ سعودی عربیہ جائیں گے یا عرب ممالک جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ کافر وہاں پہ فارمر, کسان کو بھی کہا جاتا ہے. کافر کے ایک اور معنی ہے کوئی بھی جو کسی چیز کو چھپاتا ہے, ون ہو ہائڈز سم تھنگ. کیونکہ ایک فارمر, ایک کسان بیج کو زمین میں چھپاتا ہے, اس کو بھی کافر کہا گیا ہے. قرآن جب کافر کہتا ہے اٹس ان جنرل سینس. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ راملو تو کافر ہے, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پوچیا تو کافر ہے, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تو ٹام تو کافر ہے, تو جولی تو کافر ہے. ایسا کہیں نہیں آیا. قرآن نے کہا جو کوئی بھی حق جاننے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں, whosoever turns away from the truth from the Almighty God, they are disbelievers. یہ لوگ نہیں ماننے والے ہیں, یہ لوگ کفر کر رہے ہیں, یہ لوگ حق کا انکار کرنے والے ہیں. تو کافر is not an abusive term at all. یہ ایک کوئی گالی نہیں ہے. اور اللہ نے کہا کافروں کے ایک گروپ کے خلاف بھی جہاد کرو. اب یہ چاروں دشمنوں کے خلاف